بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز نامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 26 جون 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے زرعی اقوال۔ روز نامہ الفضل، ربع 21 جنوری 2014 میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے چند زرعی اقوال شامل اشاعت ہیں۔ ان میں سے انتخاب پیش ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرب الہی کے لیے نہایت ضرورت ہے: 1. اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاوے۔ 2. کبر اور کسل سے کلی اجتناب۔ 3. استغفار و استقلال کے ساتھ درود شریف۔ ماہ رمضان کی شب کو 1. بار بار تہجد پڑھے تاکہ بار بار عرض کا موقع ملے۔ 2. ایسے اضطراب سے کہ گویا آخری فیصلہ ہے۔ 3. پورے ابال اور جوش سے۔ 4. خلوت رمضان میں گریہ، خشیت، دعا، غذا میں تغیر کرو تاکہ آسمان سے تمہارے لیے برکات کا نزول ہو۔ میرے نزدیک بڑا بد نصیب ہے جس نے رمضان پایا اور تغیر نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ اتنا ہے کہ الہام، کشف اور رویا اور ان کا تواتر جو یقین تام کا موجب ہے نہ ہو، اور میں قسم کھا لوں تو اللہ تعالیٰ کو اگر زمین کا تختہ الٹنا پڑے تو الٹ دے۔ طب میں اضطراب، دعا، توجہ اللہ، اخلاص، تضرع اور اپنی کم علمی، کم فہمی سمجھنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ اس لیے علاج کی جستجو میں الہام الہی بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تقویٰ، رحم، فکر، اسباب و علامات کی جستجو جو ضروری ہے ساتھ مل جاویں تو موجب نجات ہے، اور ایک ہی علاج دین میں اور ایک ہی دنیا کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اس علم کے اصول پر علماء اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً توجہ دلائی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں میں معالج بننا معیوب نہیں، وہ خود پسندی کے باعث پیچھے اور منکسر متوجہ اللہ آگے نکل جاتا ہے۔ طبیب اگر کامیابی تک نہ پہنچے تو مت گھبراوے، کیونکہ طبیب کا کام تقدیر کا مقابلہ کرنا نہیں بلکہ ہمدردی اور غمخواری ہے۔ عقل کو کافی سمجھنے والا اور نیچر کا محقق اللہ پر اس کی دریافت کا احسان کرتا ہے، بخلاف اس کے ملہم اللہ تعالیٰ کا احسان مانتا ہے۔ لوگ دنیاوی ترقی کو مقصود باللذات بناتے ہیں مگر ضروری غیر محدود ترقی سے بے پرواہ ہیں۔ لوگ دنیاوی آرام کے لیے جان دینے کو تیار ہیں مگر آخرت کے لیے کاہل و سست ہیں۔ لوگ اگر ان کے والدین کو گالی دیوے، ان کی حقارت کرے تو آگ بگولا ہو کر کیا نہیں کرتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گالیاں سن کر کہتے ہیں بکنے دو احمق ہے۔ لوگ ایک انجمن کا نام فرضی رکھتے ہیں اور اس کے کاموں میں عزت، فخر، خوشی وغیرہ وغیرہ یقین کرتے ہیں، مگر تعجب کے قرآن مجید جیسی نور، رحمت، فضل، روح، ہدایت کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو آگ ہو جاتے ہیں۔ بدی کو انسان بدی مانتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کبھی نجات پاوے، مگر اعتقاد فاسدہ کو برا نہیں جانتا، اس لیے اس سے امید نجات کیوں کرو۔ الحکم 31 اگست 1907۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا دورہ سیرالون۔ روزنامہ الفضل، ربع 18 ستمبر 2013 میں مکرم مبارک احمد طاہر صاحب کا ایک مضمون شامل اشاعت ہے جس میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے دورہ سیرالون کے حوالے سے چند چشمدید واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک سیرالون ہے جس کی آبادی اندازاً 60 لاکھ ہے۔ اس کے 12 اضلاع ہیں۔ ضلع کیمبیا کے ایک قصبے رکپو میں جماعت احمدیہ کے نظام کا مرکز ہے، اور یہاں احمدیہ مسجد اور مرکز تبلیغ، احمدیہ پرائمری اسکول، احمدیہ سیکنڈری اسکول اور احمدیہ ہسپتال واقع ہیں۔
سیرالون کے پہلے مستقل مبلغ سلسلہ حضرت الحاج نذیر احمد علی صاحب نے جولائی 1938 میں فری ٹاؤن سے یہاں کا بذریعہ لانچ سفر کیا اور چند سعادت مند روحیں احمدیت میں شامل ہوئیں۔ خاکسار نے 1975 میں وقف عارضی کیا اور 10 سال بعد زندگی وقف کر دی۔ چنانچہ 1990 تک خاکسار کو احمدیہ سیکنڈری اسکول کے پرنسپل اور مبلغ سلسلہ رکوپو کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ اس دوران جنوری 1988 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ رکوپور میں تشریف لائے، جس کی صورت اس طرح ہوئی کہ جب حضور سیرالون کے لنگی ایئرپورٹ پر پہنچے اور آتے ہی پریس کانفرنس فرمائی تو اس موقع پر بی بی سی کے نمائندے مسٹر خلیل کمارا نے عرض کیا کہ 1970 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سیرالون تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی حضور بو اور کینیما کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، اور اب آپ کا دورہ بھی انہی علاقوں کی طرف ہے۔ حضور رکوپور تشریف لا کر ہمیں بھی برکت بخشے۔ اس پر حضور رحمہ اللہ نے اس وقت کے امیر مکرم مولانا خلیل احمد مبشر صاحب سے دریافت فرمایا کہ کیا میں رکوپور نہیں جا رہا؟ جواباً عرض کیا گیا کہ رکوپور جانے والی سڑک بہت خراب ہے اور سفر بہت مشکل ہے۔ حضور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سندھ کی خراب سڑکوں پر میں نے بے شمار سفر کیے ہیں، اور اگر یہی وجہ ہے تو رکوپور بھی اس دورے میں شامل کر لیا جائے۔ نیز فرمایا کہ یہ ابتدائی جماعت ہے اور ان لوگوں کو سخت ابتلاؤں سے گزرنا پڑا تھا، اس لیے اگر میں رکوپور نہیں جاتا تو میرا سیرالون کا دورہ نامکمل رہے گا۔ چنانچہ فری ٹاؤن کا ایک پروگرام منسوخ کر کے رکوپور کو بھی دورے میں شامل کر لیا گیا، اور حضور رحمہ اللہ کی زیر ہدایت وہاں مجلس سوال و جواب کا بھی انتظام کیا گیا۔ رکوپور شہر شروع ہوتے ہی احمدیہ سیکنڈری اسکول ہے۔ حضور رحمہ اللہ اسی جگہ گاڑی سے اتر گئے اور استقبال کے لیے آنے والوں میں شامل ہو کر اپنے قیام گاہ تک پیدل تشریف لائے۔ حضور رحمہ اللہ کا قیام مختصر تھا اور اس کا انتظام مکرم ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کے ہاں تھا۔ ان کی اہلیہ نے بڑی محنت سے دوپہر کا کھانا تیار کیا تھا۔ حضور رحمہ اللہ نے کھانا پسند فرمایا اور کھانے کے بعد کچن میں جا کر کھانے کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ اتنی محنت سے پکایا ہے، بہت تھک گئی ہوں گی۔ دل جوئی کے اس ایک فقرے سے محترمہ کی ساری تھکن کافور ہو گئی۔ اس کے بعد حضور رحمہ اللہ مسجد احمد میں تشریف لے گئے۔ اس مسجد کا نام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے رکھا تھا۔ نمازیں پڑھانے کے بعد حضور نے پروگرام پوچھا تو عرض کیا گیا کہ یہ مسجد اور مرکز جس پلاٹ پر تعمیر کیے گئے ہیں یہ سابق صدر جماعت احمدیہ رکوپور پا الحاجی یحییٰ کمارا صاحب نے دیا تھا۔ ان کی قبر مسجد کے قریب ہی ہے اور ان کے خاندان والوں کی درخواست ہے کہ حضور ان کے مزار پر جا کر مرحوم کے لیے دعا کریں۔ حضور نے یہ درخواست قبول فرمائی اور قبر پر جا کر لمبی دعا کروائی۔ حضور آبیدہ ہو گئے اور بعد میں ایک مجلس میں فرمایا کہ مجھے پرانے واقفین زندگی، مبلغین اور ان کی قربانیاں یاد آ گئیں، جنہیں سوچ کر میں آبیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد کلب ہاؤس کے ایک بڑے ہال میں مجلس سے سوال و جواب منعقد ہوئی، جس کے بعد حضور رحمہ اللہ واپس فری ٹاؤن تشریف لے گئے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حضور کے دورے کے چند ماہ بعد احمدیہ 100 سالہ تقریبات کا آغاز ہوا تو ہماری درخواست پر پیراماؤنٹ چیف نے قبائلی عمائدین کا اجلاس بلایا اور ان کے سامنے ہماری تجویز رکھی کہ رکوپور شہر کی ایک سڑک کو یہاں آنے والے پہلے احمدی مبلغ کے نام کر دیا جائے۔ سب نے بخوشی اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس طرح ایک معروف سڑک کو الحاج نذیر علی اسٹریٹ کا نام دے دیا گیا۔ ایک خصوصی تقریب میں پیراماؤنٹ چیف نے خود تشریف لا کر اس کا اعلان کیا اور فیتا کاٹا۔ یہ سڑک شہر کی مرکزی سڑک سے احمدیہ مسجد کی طرف جاتی ہے۔ چاند، مون، ماہنامہ تشخیص الاذہان، رواں، اگست 2013 میں۔ چاند کے بارے میں ایک مختصر معلوماتی مضمون مکرم عطاء الحی منصور صاحب کے قلم سے شامل اشاعت ہے۔ چاند ہماری زمین کا ایک سیارہ ہے جو زمین کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس کا زمین سے فاصلہ قریباً 2,40,000 میل یعنی 3,85,000 کلومیٹر ہے۔ چاند کے متعلق ابتدائی تحقیقات گیلیلیو نے 1609 میں کی۔ اس نے بتایا کہ چاند ہماری زمین کی طرح ایک کرہ ہے جس پر پہاڑ اور آتش فشاں پہاڑوں کے دہانے موجود ہیں۔ اس میں ہوا اور پانی نہیں ہے، اس لیے چاند پر زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے۔ چاند پر دن کے وقت گرمی اور رات کو سردی ہوتی ہے۔ چاند کا ایک دن زمین کے 15 دن کے برابر ہوتا ہے اور یہ زمین کے گرد اپنا ایک چکر
29 تا 30 دن میں مکمل کرتا ہے۔ چاند صرف ہمیں روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ اس کی کشش سے سمندر میں مد و جزر بھی پیدا ہوتا ہے۔ چاند کے بننے کی ایک پرانی تھیوری اب رد کی جا چکی ہے، جس کے مطابق چاند ایسا سیارہ تھا جو کسی طرح زمین کے قریب آیا تو زمین کی کشش سے اس کے گرد چکر لگانے لگ گیا۔ نئی تھیوری کے مطابق 4.6 بلین سال پہلے ایک دمدار ستارہ زمین سے ٹکرایا تو بہت سا مادہ زمین سے علیحدہ ہو گیا، جو آہستہ آہستہ اکٹھا ہو کر چاند بن گیا۔ زمین سے ہمیں چاند کا ایک ہی رخ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کی محوری گردش اور چاند کی زمین کے گرد گردش کا دورانیہ ایک ہی ہے۔ چنانچہ اگر چاند سے بھی زمین کو دیکھا جائے تو زمین ہمیشہ آسمان میں ایک ہی جگہ نظر آتی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جب چاند پورا ہو تو بھی ہم زمین سے چاند کا زیادہ سے زیادہ 41% رقبہ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دیگر مختلف دنوں میں چاند کے کچھ مزید حصے بھی نظر آتے ہیں۔ اس طرح ہمیں نظر آنے والا چاند 59% ہے، جس میں سے ایک وقت میں 41% سے زیادہ نظر نہیں آ سکتا۔ روزنامہ الفضل ربع 3 مئی 2014 میں مکرم ڈاکٹر فضل الرحمان بشیر صاحب کی ایک غزل شامل اشاعت ہے۔ اس غزل میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ چلے گی جب ہوائے فصل گل سرشار گلیوں میں، کھلیں گے پھول مہکیں گے در و دیوار گلیوں میں، چھلک جائے گا آنکھوں سے چناب آرزوئے دل، کبھی جو روبرو ہوگا میرا دلدار گلیوں میں۔ ابھی شہر محبت پر لگے ہیں جبر کے پہرے، ابھی ہیں قدغنے چاروں طرف ہیں خار گلیوں میں، وفور عشق بڑھ کر کوچہ مسرور تک پہنچا، کھڑے کرتے رہے وہ حجتیں بیکار گلیوں میں۔ عزیز از جان و دل جو آبرو عشق رکھتے ہیں، اٹھا کر آ گئے کاندھوں پہ اپنی دار گلیوں میں، لہو دے کر بڑھا دی لاؤ چراغ حسن کی ہم نے، تہے تلوار گلیوں میں کبھی سنسار گلیوں میں۔ ہماری فتح و چاہت کا نکارہ بج اٹھے گا جب، سنیں گے ہم عدو کا شور حال زار گلیوں میں۔ صداقار ابن سعید۔